دین کو سونی پر مت چڑھاؤ. بےمانو، تم حکومت کی چپلوسیوں میں کیا نہیں کرتے. کیا تمہارا منصب یہی تھا؟ تم اتنی نہیں جانتے. خصوصاً پاکستان کی جو میں کہتا ہوں کہ سندھ کی حکومت ہے. اب کشمیر میں ان کی بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے، وہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب عید آیا تھا، ہماری عبادات کے دن ہوتے ہیں، پھر کون کی نہر لائی. اب کشمیر میں معاہدہ ہو گیا کہ دیکھو ہمارے انتخابات آ رہے ہیں، جمہوریت ہمارا کیا ہے، وہ ایک کھوکھی ہے، ایک جال ہے. اسی لیے ایک کرونا تمہارے ساتھ ہاتھ ملاؤ کہ انتخابات کے موقع پر تم نہیں آؤ گے، تاکہ ہم پوری اچھی طرح جلسے جلوس کریں. کرونا نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کرونا تو ہے نہیں، یہ خود اپنی کرونا ہے، خود کرونا ہے. پاکستان کو تو چھوڑ دو، پاکستان تو پھر بھی ٹگی وگی کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کو معیشت کو بھی تباہ کرے گا، معاشیت کی بھی تباہ کرے گا، اور معاشرت کو بھی تباہ کرے گا. اور اسلام تو اس کے اندر چونکہ ہے نہیں تو کیا تباہ کرے گا. اب سب سے زیادہ آمدن پاکستان کو کہاں سے ملتا ہے؟ بتاؤ بھائی، ایک واسی ملک کہاں سے ملتا ہے؟ سب سے زیادہ آمدن کہاں آ جاتے ہیں؟ کراچی سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے. وہاں کے لوگ اچھے ہیں، مدارس وہ چلاتے ہیں، تقریباً پاکستان کی آدھی مدارس وہ چلاتے ہیں. ایسا نہیں، حکومت وہ چلاتے ہیں. اب وہاں ایسی حکومت لائی کہ تاکہ وہ اسلام دشمن بھی ہو اور پاکستان دشمن بھی ہو. اب کسی ساتھی نے بتایا، سچ ہی ہوگا، آدمی بھی سچا ہے، کہ پیر سے 8 دن تک بازار بند ہوگی. کرونا ہے تو 8 دن پیر سے بازار بند رہیں گی تو کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کے ٹکس کا نقصان ہے. کوئی اٹھنے والا اٹھتا نہیں ہے کہ بھائی تم ہماری کیا بدماشی شروع کی ہے، بلکہ ساتھ دیتے ہیں. اوہو اللہ اللہ ٹھیک کہتا ہے. تم جس طرح تم نے آنکھیں بند کی ہے، انشاءاللہ کل قیامت میں تم اندھے بن کر اٹھو گے. رب لما حشرتنی اعمی وکنت بصیرا تم کہو گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اعراض کیا تھا. تم ان باتوں کو نہیں جانتے کہ اب 8 دن کیا قرآن نے سنا کیا کہ بھائی کیا ہے 8 دن نہیں، ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم تمہاری مال وغیرہ کھائیں گے. جب حرم آئے گا، حرم پھر چونکہ کچھ ہمارے اپنے ساتھی ہے وہ اٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کرونا ختم ہے، کرونا کے ساتھ معاہدہ ہے کہ فلان وقت میں آؤ اور فلان وقت میں جاؤ. کیا بیماری ایسی ہوتی ہے؟ تم اتنی نہیں جانتے. اور اس کے ساتھ بعض چپلوس علماء بھی لگ جاتے ہیں، اس کی گیت گاتے ہیں، پاکستان کو بھی تباہ کرتے ہیں، پاکستان کے اموال کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. یہ دجال کی پوری پلاننگ ہے. لیکن میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو شخص لوگوں کی نفع بخش ہو، جو چیز وہ ٹھہر جائے گی، باقی جفا ہو جائے گی، باقی ختم ہو جائے گی. یہ بلبلہ ہے. حدیث شریف میں اس کی نشاندہی کی ہے، اس کو آنا ہے کہ دجال بھی ہوں گے اور دجال کے پیروکار بھی ہوں گے. دجال کہتے ہیں فریب کو، یہ فریب نہیں ہے، کیا ہے؟ اور اتنا فریب جو نہیں جانے گا تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ 8 دن کے بعد اب پیر سے جب 8 دن آپ گن لو، آج کون سی وہ ہے 21 ہے، کل 22 ہوگی، 23 ہوگی، 8 دن کہو 1 محرم تک ختم. خدا سے خوف کرو، ڈرو. اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کے حکمرانوں، تم سے کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھے تو عوام نے اتنے ساری کیا وہ غافل ہے، مری ہوئی ہیں، وہ نہیں جانتے. علماء کو چاہیے کہ اس کو اٹھائے. اور جو علماء تو ہوتے نہیں ہیں، ان کی چپلوس ہوتے ہیں، اس کی توافی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کو شک نہیں کریں کہ بھائی تم کیا کہتے ہو. اب ویکسین ہے، ویکسین کے بعد میں خود اس کے ایک ذمہ دار ساتھی کا بیان آیا ہے، اور وہ کہتے بڑے فخر سے کہتے ہیں، جس طرح مشرف بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا اتنے ڈالر کمائے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں
मुल्कों से वैक्सीन मिलते हैं और हमें इतनी डॉलर देते हैं कि हम इससे और भी कमा सकते हैं। है नहीं है, खुद इनकी जिम्मेदारों से आई है, इनकी जुबानों से आई है। भाई इतनी कौम अगर गाफिल हो जाए, इतने मुर्दा हो जाए तो उसको मरना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं एक बार फिर, मैंने पहले भी हुकूमत से दरख्वास्त की थी, हुक्मरान से दरख्वास्त की थी कि देखो ये यहूद, ये हनूद, ये डरते मुसलमान है लेकिन डरपोक मुसलमान है, और बाकी जो सिंध के हुक्मरान है उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है डरपोक, सारे डरपोक है। वो कहते हैं कि हमारा नाम बिल गेट के सामने अच्छा आ जाए। मैंने वो कहा था, बार बार कहा है, एक बार नहीं कहा, जुबान से कहा, लिख कर दिया कि तुमको ये काफिर लोग, यहूद लोग, जिनका मंसूबे दजाली लोग, ये आपको यही धमकी देंगे कि तुमको ग्रे लिस्ट में डालेंगे। याद है, मेरे पैगाम आया होगा आपके पास, तुमको वो ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। और मैं आपको कहता हूं, बार बार कहता हूं, अभी कहता हूं कि तुम इससे डरते हो तो तुमसे वो एक एक बात अपनी पूरी करना चाहते हैं, अपने मंसूबों को आपसे पूरा कराएगा, ना आपको ब्लैक लिस्ट में डालेगा। ग्रे में डाला है, ब्लैक में नहीं डालेगा। तुम इसको कहो कि मुझे ब्लैक में नहीं, ब्लैक और ब्लैक, फिर इसके और ज्यादा ब्लैक में हमें डाल दो, और जो तुमने कर्जे हमें दिए हैं वो सीधा उन लोगों से ले लो जो तुम्हारे पास पड़े हैं, उसकी बैंक में पड़े हैं। अगर ये लोग तुम्हारी गुट ने, तुम्हारे पांव न पकड़े ना, तो मुझे कहो कि तुम मुख्तारुद्दीन नहीं है। लेकिन हुक्मरान को दिल कौन देगा जब वो या तो उनकी खुद है, उनकी ही के है, या डरपूक है। तो खुदा मुसलमानों को, सब मुसलमानों को कहता हूँ, ख़ुसूसन पाकिस्तान को कहता हूँ कि आप बेदार हो जाएं, इन चीजों से निकल आए। वो तुम कह दें कि फलां जगह डालें, कहो कि डाल दो, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी कौम तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। ये एक एक पैसे जमा करके तुम्हारे साथ क्या ताउन करेंगे, लेकिन इन लोगों को तुम पर एतमाद नहीं है। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु